رزق کی کشادگی چاہتے ہو تو جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں ان کو میں خود رزق دیتا ہوں۔ وہ ایسے ایسے ذریعوں سے رزق دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے صحابہ بھی بہت کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے تھوڑے سے کاروبار سے اتنی ترقی کی کہ لاکھوں کروڑوں درہم کے مالک بن گئے، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا۔ انہوں نے نمازیں وقت پر ادا کیں، انہوں نے تہجد بھی پڑھی، نفل بھی ادا کیے، صدقہ و خیرات بھی بہت کھل کر دیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ ان کا ایسا دل ہوتا تھا کہ ہاتھ سے دنیا داری کے کام کر رہے ہیں لیکن دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان میں نیکی بیدار ہو جائے، نیکی پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انسان کو خود ہی نوازتا ہے اور برکت ڈالتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کمائیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی رکھیں، صدقہ بھی دیں، غریبوں کا خیال بھی رکھیں۔ جب اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا ہے۔ اور محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں، کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دھوکہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ جو کام ہو فیئر ہو، ایمانداری سے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، اس میں ترقی ڈالتا ہے۔ پس اللہ کو یاد رکھنا، ایمانداری سے کام کرنا، محنت کرنا، دل لگا کے کام کرتے رہیں گے تو آپ کے کام میں برکت پڑتی رہے گی اور آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔